الله أكبر الله أكبر شاہ نظام کے ہوئے ہم سب غلام ہیں، شاہ نظام کے ہوئے ہم سب غلام ہیں، پا کر غلامی ہو گئے سب احترام ہیں، جو بند آپ سے رکھے مردود سب ہوئے، جو بند آپ سے رکھے مردود سب ہوئے، جو فیض آپ کا لیے وہ بامرام ہے۔ ان منصوبی اشعار کے ساتھ اب میں حضرت پیر و مرشد الحاج مشائخ سے ولی اللہ ابراہیمی سے حتماً گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے انداز بیان سے سامعین مسجد کے دلوں کو محظوظ و منور فرمائیں۔ الرحمن الرحیم ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه ومن اوفى بما عهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما صدق الله العظيم۔ صدر جلد ومشايخ النظام وعلماء الاحترام، وإس دائرے کے سر پیر و مرشد حضرت شاہ شاہدین صاحب قبلہ، بزرگ دوستوں، وہی خدمہ خواتین، آج ہم نے جس پرفیض ہستی کا فیض حاصل کیا، اس کی شان اور عظمت میں ہم جتنا بھی کہیں بہت کم ہے، اس لیے کہ جو شان اور عظمت حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام تسلیم نے یاد فرما دیا ہے، اور جو عظیم ہستی ہے ان موتیوں کی پرکھ رکھنے کے بعد اس دنیا کے بازار میں بھی اس کی قیمت اور اخروی اعتبار سے اس کی کامیابی کی علامتیں اس دنیا ہی کے اندر ظاہر فرما دیتے ہیں۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں صحابہ رضی اللہ تعالی اجمعین کے تعلق سے عظمتوں کو بیان کیا، اسی طرح حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام تسلیم نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی اجمعین کے عظمتوں کو بیان فرمایا، اور حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام تسلیم نے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں پورے لمحات کو بتایا، عملی صورت میں، قولی صورت میں، وہاں کی ان کی کردار و سیرتوں کو مثال دیتے ہوئے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی اجمعین نے وہ قوت اور طاقت بخشی جو اوصاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں تھی، حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام تسلیم نے اپنے صحابہ میں دیکھی، اسی لیے چپ رہنا گیا، بلکہ فرمایا کہ جو کوئی ابو بکر صدیق کو نہ دیکھے وہ دلاور کو دیکھے۔ اسی لیے حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام تسلیم نے فرمایا ابو بکر میں جو اوصاف تھے پورے کے پورے وہ اوصاف بندگی اور شاہی نظام میں ہیں، اس لیے کہ وہ صحبت سے جس طریقے سے جس حیثیت سے بھی زندگی کو گزارا
کہ ایک مرتبہ اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کچھ آپسی گفتگو ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چڑھ بڑھ کر بولنے لگے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا بہت اعراض کر کے ہٹ گئے. پھر سے حضرت عمر فاروق کے پاس حضرت ابوبکر صدیق پہنچے, معافی طلب کی کہ یہاں میرے تمہارے درمیان میں جو بات ہوئی ہے تھوڑا بہت اسے درگزر کر دینا, آپ سے کام لے لینا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا ہٹے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور جو ماجرا گزرا تھا اسے بنوایا. تو جیسا ہی وہ کچھ کہہ رہے تھے تو حضرت عمر فاروق ایک عجیب حالت میں دیکھتے ہوئے فوراً سے گھر کی طرف دوڑے تاکہ ابوبکر صدیق سے میں اپنی دوستانہ تعلقات اور محبت کو بڑھاؤں. جب وہاں پر نہ پایا تو وہ سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے ہوئے ہیں. وہاں سے دوڑتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور پہنچے ساری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا. تھوڑا بہت حالت عجیب ہوئی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سی تعریف ہو گئی کہ کہیں میری وجہ سے عمر کو جیسے الفاظ نہ ادا کرنے جو برے بھلے نظر آ جائیں. اب جیسا ہی خاموش ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق کا آواز دی کہ آپ شریف نہ ہو کہ آپ تم اس بارے ہیرا کو صدیق کو جو نبوت کی حالت میں دوستی اور میری پوری طور سے نبھائی ہے اس کے ساتھ تم ایسا معاملہ کرنا چاہتے ہو. میں یہ نہیں چاہتا بلکہ تم کو اوپر اور محبت کے ساتھ زندگی کو دیکھنا چاہتا ہوں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کی حالت کو دیکھ کر فرمایا تھا والذین معه اشداء علی الکفار ورحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. کہ یہ آپس میں یہ دوسروں غیروں میں اتنا بھاری اور اتنی شدت پسندی کے ساتھ آتے تھے لیکن آپس میں اتنا رحم دل تھے کہ کسی کو دھکا پہنچے تو پورے صحابہ کر اٹھتے تھے. اسی لیے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام صحابہ کو دل جان سے چاہتے تھے. تو اللہ کے خلیفۃ اللہ نے دیکھا کہ میرا نبی وہ کام کرتا ہے اپنے صحابہ کے ساتھ, میں بھی ان لاڈلوں کے ساتھ اپنا سنہرا انداز کیوں نہ پیش کروں. اسی لیے حضرت بدیع شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر بولا کہ وہ پورے اوصاف میں دیکھ رہا ہوں جو ابوبکر میں ہے وہ نظام میں. اور ابوبکر کون؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ سے ملنے کے بعد مثال ہونے کے بعد وہی سے خلیفہ رسول ممبر پر خطبہ دینے کے لیے تشریف لے گئے. ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعوت پہ آئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان آنکھوں سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے ہر لمحے کو نوٹ فرمایا تھا اور اپنی زندگی میں اتار لیا تھا. آئینہ بن چکا, زندگی آئینہ بن چکی تھی. ابوبکر نے بھی دیکھا تھا کہ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے. امام حسین دوڑتے ہوئے آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن کو اٹھایا, گود میں بٹھایا, پھر سے خطبہ دینا شروع ہو گئے. اور معاملہ یہ ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے ہیں. امام حسن دوڑتے ہوئے آئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھا کر ممبر پر بٹھایا. لیکن جملے کیا تھے؟ ابوبکر صدیق سے بولا تمہارے باپ کا ممبر نہیں, ابوبکر تمہارے باپ کا ممبر نہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قربان جائیے کہ بچہ کہتا ہے لیکن کون بچہ اس کی قدر اور عظمت کو حضرت ابوبکر صدیق پورے طریقے سے آج پہ تھے کہ اس وقت تک سجدہ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر امام حسن اسے سوار نہ ہو جائے. اور اللہ کو وہ سجدہ پسند آیا کرتا تھا. آج وہ بچہ ہے حضرت ابوبکر صدیق سے بولا ہے کہ صرف آپ کا ممبر نہیں. حضرت ابوبکر نے قرآن نہیں سمجھا, مسکراتے ہوئے فرمایا ہاں اے بیٹے یہ میرے باپ کا نہیں تیرے باپ کا ممبر ہے, تیرے باپ کا ممبر ہے. جب معاملہ بنا حضرت علی کرم اللہ وجود گیا تو حضرت علی کرم اللہ وجود تھوڑا بہت حصہ
تو حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا کہ دیکھو بچہ ہے، جو کچھ بھی اس نے کہا ہے ٹھیک ہے، اپنی جگہ پورا کے ساتھ آپ کو اسے برداشت کرتے ہیں، اپنے سبق کے دامن کو اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑا. یہی بندگی ہے شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گزارش تھی کہ کبھی کوئی معاملہ ہوتا تو آپ کسی سے کوئی ایسی بات نہیں کرتے تھے، بلکہ پورے سب و تحمل کا مظاہرہ فرمایا کرتے تھے. پورے یقین کے ساتھ آپ اپنی زندگی نبھاتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے. اور بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سی اہمیت دی پورے طور سے بنے ہوئے تھے، وہ خلیفۃ اللہ کی اہمیت میں آپ نے آپ کو اس عشق میں ڈھال لیا تھا. پوری یقینیت اور اللہ کی وحدانیت اور ربوبیت کی جان کو پی کر آپ اپنی مضبوط زندگی کو بنا چکے تھے کہ صرف جسموں پر حکومت کرنا یہ اور بادشاہوں کا کام ہے، دلوں پر حکومت کرنا ہی اللہ کے محبوبیت کا کام ہے. اسی لیے آج تک دنیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کرتی رہتی ہے. اگر وہ بادشاہت ہوتی تو صرف جسموں پر ہوا کرتی. روحانی بادشاہت ہونے کی وجہ سے آج میں وہاں تک بیٹھ کر حضرت ولی شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد کر رہے. اس وقت ان بادشاہوں کو یاد کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں. یہ وقت کی بادشاہت ہوتی ہے، لیکن یہ تعلیمی بادشاہت ہوتی ہے. یہاں پر رہے جب بھی دلوں پر حکومت رہتی ہے، یہاں سے چلا جائے جب بھی بادشاہت رہا کرتی ہے. اسی لیے اچھی طرح سے حضرت ولی شاہ نظام پوری ذمہ دارانہ احساس کے ساتھ اس بات کو اپنے اندر اتار لیا تھا. یہ دنیا کی مہارت کی دولت ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْمُقَنطَرَاتِ الْفِضَّةِ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِرِ الْمُقَنطَرَةِ من الذهب والفضة والخيل المسومة والخيل ذلك متاع الحياة الدنيا. یہ دنیا کی تمام چیزیں ہیں، اس کا کوئی تعلق میرے سے نہیں ہے، نہ اللہ سے اس کا تعلق ہے. یہ جو دنیا ہے یہ رہنے والی دنیا ہے، جس کا کوئی مرتبہ اور مقام نہیں ہے. ہے جو مقام اللہ کے عشق و محبت میں مقام ہے. اس لیے آپ اپنی زندگی کے اندر اپنے فرزند عظیمت میاں شاہ عبد الرحمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنی بہترین اور سنجیدہ تعلیم آپ نے عنایت فرمائی. تالاب کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت ولی شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تالاب کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، فرزند بھی موجود ہیں. جب وہاں کوئی پرندہ آیا، مور وہاں پر پانی پینے کے لیے آیا. جب پانی پی رہے تھے میاں شاہ عبد الرحمان آپ نے اپنے فرزند کو قریب بلایا. میاں دیکھو اس میں مادہ کون ہے اور نر کون ہے. حضرت میاں شاہ عبد الرحمان نے فرمایا کہ میں اس سے لا علم ہوں، میں نہیں جانتا. حضرت ولی شاہ نظام نے فرمایا نر وہ ہے جو پانی پینے کے بعد ویسے ہی پچھلے پیروں کے ذریعے سے پیچھے ہٹتے ہوئے آ جاتا ہے، پچھلے پیروں کے ذریعے سے ہٹ کر آ جاتا ہے. مادہ وہ ہے جو پانی پینے کے بعد منہ پھیر کر نکلتی ہے اور اپنا دم کا حصہ پانی میں تر کر کے بھی نکلتی ہے. یہ مثال حضرت ولی شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ لایانی گفتگو کے کا گفتگو نہیں کرا رہے ہیں. اس کے اندر بہت بڑا سبق تھا جو ولی شاہ الرحمان کو عطا فرما رہے ہیں. بتایا کہ دیکھو میاں مادہ وہ ہے جو پچھلے پیر نکلتا ہے، نر وہ ہے جو پچھلے پیر نکلتا ہے. مادہ وہ ہے جو اپنی دم کو پانی میں ڈبو کر وہاں سے نکلتا ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے تو دنیا دار وہ ہے جو اپنی ناک کو دنیا میں ڈبوئے رہتا ہے، اور وہ شخص ہے جو اپنی دنیا کو چھوڑ کر اپنی زندگی کو اللہ کے حوالے کر زندگی گزرتا ہے. عزیزان محترم، یہ اسباب کیا تھے؟ اور حضرت ولی شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مرد مومن تھے تو پوری مرد مومنیت کا اظہار اپنے اشارات سے کروا دیا. اس
لیے حضرت امام مہدی موعود علیہ السلام تسلیم نے فرمایا مرد بنو، نامرد کو دنیا کے اندر بہت سارے ہیں لیکن مرد بننے کی طاقت تمہارے اندر ہونا چاہیے. یہ دنیا کے اعتبار سے نہیں، اخروی اعتبار سے حضرت امام علیہ السلام تسلیم عشق کی تعلیم دے رہے ہیں. اس لیے حضرت علی شاہ نظام کو فرمایا کہ یہ مرد مومن ہیں، یہ مرد خلاش ہیں. حضرت ان کے دادا شکر گنج ہیں اور یہ ہوئے گنج ہیں. عزیزان محترم، حضرت علی شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض میں آپ سب نے حاصل کیا. حضرت علی شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس تقدم کے ساتھ، پوری محنت و جدوجہد کے ساتھ، جس حال کے اور جس بات کی تلاش میں اپنے پورے تمام چیزوں کو ترک فرماتے ہوئے ملک پھرتے ہوئے جب وہ ایک مقام پر پہنچتے ہیں جہاں پر حضرت امام مہدی موعود علیہ السلام تسلیم کی ملاقات ہوتی ہے، حضرت علی شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دیکھنے کے لیے حضرت جب چلتے ہیں تو اللہ کی جانب سے آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ جائیے ایک بڑے مومن آ رہا ہے، اس کی وہ ملاقات کرنے کے لیے. تو حضرت مہدی موعود علیہ السلام تسلیم نے آگے بڑھ کر آپ کو تھاما کہ میاں سیرت لائیے، صورت کی یہاں ضرورت نہیں ہے. تو حضرت علی شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں اشعار پڑھتے ہوئے حضرت امام علیہ السلام تسلیم کی مراد کو پہچان کر اپنے مقصد کو بیان کیا. تو حضرت علی شاہ نظام کو حضرت مہدی موعود علیہ السلام تسلیم نے وہ تمام امانتیں سپرد فرمائی جو ایک مرد مومن کے لیے چاہیے. تو حضرت علی شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت ہونے کے بعد ان تمام علم ربانی کو حاصل کیا، علوم ربانی کو حاصل کیا، الوہیت جہان کو آپ نے نوش فرمایا. اسی لیے وہ تمام معرفت والی باتوں کو قبول کرنے کے بعد جب حج بیت اللہ کو پڑھنے بھی گئے تھے، جانے کی وجہ ایک مقصد تھا، ذہن میں ایک مقصد لیے ہوئے گئے تھے، ایک ارادہ کیے ہوئے گئے تھے کہ میں کوئی ایسے شخص کو وہاں پر پاؤں جو مجھے خدا تک پہنچا دے. خدا کی تلاش تھی، انسان کی تلاش نہیں کی. صرف انسان کی تلاش اس وجہ سے تھی کہ جس کے قدموں میں بیٹھوں وہ مجھے خدا تک پہنچا دے. تو جس وقت حضرت شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام علیہ السلام تسلیم کی خدمت پہنچنے کے بعد جب حج بیت اللہ کو گئے، حج بیت اللہ میں پہنچنے کے بعد حج بیت اللہ کے تمام اراکین صفائی میں جب واپسی کا وقت آیا تو حضرت علی شاہ نظام سے حضرت مہدی موعود علیہ السلام تسلیم نے فرمایا کہ جب پہلے بھی تم آئے تھے اب بھی آئے ہو، اب کے اور پہلے میں کیا فرق محسوس کیا؟ یہاں سے مہدوی غیر مہدویوں کو تو ایسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا. وہ اپنے اعتبار سے یا خاموش ہوتے ہیں یا وہ جاننے والے اولیاء کرام کے سیرتوں کو پڑھنے والے وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اولیاء کے ساتھ بھی کیا معاملہ. سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام تسلیم کے مقام اور عظمت کو سمجھنا ہے. ایسی باتوں پر سب سے پہلے بندگی میں شاہ نظام کی رویت کے تعلق سے یا حضرت بندگی میں سید کی رویت کے تعلق سے بات فوراً سے جھٹ سے اعتراض یا تنقید کا باعث بنانے سے پہلے مہدی موعود علیہ السلام کے مقام کو پہچاننا ہے کہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام تسلیم کی ساری زندگی کے لمحات کس طریقے سے گزرے اور آپ اپنے ساتھ میں رہنے والے اصحاب کو رفقا کو تعلیم دیتے ہوئے کن کن باتوں کی تعلیم اور نشاندہی فرمائی. حضرت امام مہدی موعود علیہ السلام تسلیم نے اپنے کھلے دعوے میں ارشاد فرما دیا کہ میں سوائے اللہ کی کتاب، اللہ کے حکم کے اور رسول اللہ کی اطاعت کے دوسرا کوئی ایسا عمل نہیں کرتا، اور جو بھی تمہیں کہتا ہوں اللہ کے حکم کے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جو بھی دیتا ہے وہ تم تک پہنچا دیتا ہوں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح تک پہنچتا ہوں، تعلیمات کو حاصل کرنے کے بعد آپ تک پہنچاتا ہوں. سب سے پہلے دنیا کی بات پر ہمارا یقین ہے کہ غلط ہے، غلط ہے یا یقین کے ساتھ بھی مانتے ہیں. جب مہدی موعود علیہ السلام کی باتوں کو مانتے ہیں تو مہدی کو بھی ماننا فرض ہوا اور لازمی بات ہے کہ اس کی بات کی پوری باتوں پر یقین رکھنا چاہیے. حضرت علی شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ
گئے تھے، دیکھا اور آپ نے فرما دیا کہ میں دارے اور سمیت یا جو بھی یہاں کا معاملہ ہے بنیاد کی بنیاد کو نہیں بلکہ اللہ کو میں نے دیکھا، میں نے اس کا طواف کیا اور میں نے وہ آواز بھی سنی ہے کہ بیت کے رب کا طواف کرو، میں نے آواز سنی۔ حضرت امام مہدی موعود علیہ السلام تصویر نے فرمایا کہ تمہاری جیسی سماعت کہاں، اللہ نے جو تمہیں طاقت دی ہے وہ طاقت ہے۔ اب دنیا کے اعتبار سے اگلی دو باتوں کو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ایک سائنسدان زمین پر بیٹھ کر سورج گرہن یا چاند گرہن کے جو بھی معاملات ہوتے ہیں مہینے 2 مہینے پہلے سے اس کی پیشن گوئی کر دیتا ہے اور آسانی کے ساتھ کہہ دیتا ہے کہ فلاں تاریخ کو فلاں وقت میں وقت دے کر تاریخ دے کر بتا دیتا ہے کہ وقت سے یہ وقت تک سورج گرہن ہوگا یا چاند گرہن ہوگا، ساری دنیا مان لیتی ہے۔ اور کوئی دو اشخاص سے کہیں کہ جاؤ جا کر اس کا دعویٰ سچا ہے یا جھوٹا، وہ جو بھی کہتا ہے سچ ہے یا جھوٹ ہے اس کے بارے میں تحقیق کرو، اس کے بجائے اگر ہم دوسرے بیٹھ کر اس دوربین کے ذریعے سے دیکھیں گے تو کیا فیصلہ دیں، کیا اس کا علم ہے، کیا اس کی بات کریں کہ اس کے تعلق سے کوئی بھی جانکاری ہے؟ ہر مادی اعتبار سے انسان کی فکر یا انسان کا خیال یا انسان کا علم یا انسان کی نظر وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، جو فن پر فائز ہوتا ہے اس کی بات پر یقین ہوتا ہے، جو فن سے واقف نہیں ہوتا اس کی بات پر یقین نہیں کیا جاتا۔ تو اسی طریقے سے یہ بھی ایک فن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص محبوبین کو عطا فرما دیتا ہے، جو دوربین اور جو بصارت اللہ نے عطا فرما دی ہے وہ بصارت کے ساتھ دیکھ کر بتا دیتے ہیں کہ تم بھی دیکھو، وہ ان کی دوربین کے ذریعے سے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو اس طرح سے ایک سائنسدانوں کو پیدا کر سکتا ہے، تو کیا ایک دیکھنے والوں کو پیدا نہیں کر سکتا؟ نہیں کر سکتا۔ اور اسی طریقے سے حضرت رضی شاہ نظام نے آواز سنی کہ اس بیت اللہ کے رب کا طواف کرو، سوائے رضی شاہ نظام کے دوسرے نہیں سنے۔ پہلے ٹیلی گرام یا جو بھی دیا جاتا تھا وہ بٹوں پر مار کر اس کی آواز کے ذریعے سے یا بٹوں کے ذریعے سے وہ جو بھی پریس کرتا تھا وہاں پر جا کر اس کو ٹیلی گرام پہنچایا کرتا تھا۔ بعد میں بات کرتا ہوں۔ آپ یہ کہیں کہ صرف ایک کھٹکھٹاتے سے ایک بات پہنچ جائے گی، ارے اس کا کھٹکھٹانا اس کا علم ہے، اس کے علم کے زور سے وہ بات وہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ آپ بھی آج انٹرنیٹ کے ذریعے سے جو بھی معاملات کرتے ہیں کیا ہے، آپ یہاں پر صرف بٹنوں پر کھٹکھٹاتے ہیں، لیکن اللہ نے اس کے اندر ایک ایسی قوت رکھ دی کہ وہاں پر آپ کی زبان پہنچ جاتی ہے۔ اسے ماننے پر آپ میں ساری دنیا مان لیتی ہے۔ تو یہاں ان محبوبین کو یہ آواز نہیں آتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے منبر پر کھڑے ہو کر آواز دیتے ہیں کہ دشمنوں کا قافلہ آ رہا ہے، تو اپنے آپ کو محفوظ رکھ لو۔ دنیا کے وہ کونے میں رہنے والے صحابہ سن لیتے ہیں اور واپس آ کر کہتے ہیں کہ آپ نے جو آواز دی تھی ہم نے سن لیا۔ تو کیا آواز وہاں تک پہنچی تھی؟ اللہ نے ایسی قدرت اور اس کامل صحبت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو قوت عطا فرما دیتے ہیں اور اس کے زور سے وہ اپنے آسانی کے ساتھ باتوں کو پہچان لیتے ہیں۔ آج کی دنیا جن باتوں کو لا کر ظاہر کرتی دی جا رہی ہے، تھوڑا بہت اسے ہی توجہ کے ذریعے سے ان باتوں کو سوچ لیں اور اس کے فکر کے ذریعے سے فکر سے ڈھالنے کی کوشش کریں تو خود بخود بات سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گی۔ عزیزان محترم، یہ کتابوں سے فہرست کتابوں سے اسی مقام پر کھڑے ہو کر میں نے آپ کو ایک کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے باتوں کو پیش کیا تھا، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج جو کچھ بھی اعتراض ہو رہے ہیں وہاں یہ لوگ اعتراض کرتے ہوئے قوم مدنیہ کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں کہوں گا کہ تم نام ریزہ لینے کے لائق نہیں، تو واقعی صحیح بات ہے، اس لیے کہ حضرت امام مہدی موعود علیہ السلام تسلیم نے بھی فرمایا کہ ان بے ڈھنگوں کو فیض نہ دو یا ان دنیا داروں کو فیض نہ دو یا ان حدیث کے لچے افراد کو فیض نہ
کائنات میں فیض کمانا شروع کر دیا، ایسے ہلکے اپنی جگہ سنبھال نہ سکے، ایسے ہلکے سنبھال نہ سکے، ایسے بچے سنبھال نہ سکے. اس لیے فوراً ان چیزوں کا اعتراف کیا. اس لیے کہ میں حیثیت مرشد کے منصب پر ہو کر مہدی کے قول کو توڑا تو خود بخود یہ تمہاری اپنی زبان کو عذاب کی شکل دے کر یہ آسانی کے ساتھ مجھ پر برسانا شروع کر دی. سوچیے، اعتراض نہ کرو، صرف اتنا کہو کہ میں لائق نہیں نام دے سکے. میں لائق نہیں. فیض کون لیتا ہے؟ ابو ہریرہ کون ہے؟ رسول اللہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیے تھے تو لینے والے ابو ہریرہ تھے. حضرت مہدی موعود علیہ السلام تسلیم دیے تھے تو بندگی میں سے امام صالح مہدی دیے تھے. حضرت بندگی میں سے امام صالح مہدی دیے تھے تو بندگی میں سے یعقوب لیے تھے. دینے والے اور لینے والے کا مقام پہچاننے کی کوشش کرو. دینے والے اور لینے والے کے مقام کو پہچاننے کی کوشش کرو. میں اتنی تو بات کروں گا کہ آج ہم وہ مقام میں تو نہیں، کم از کم 5 وقت نماز کی تو پابند ہیں. اللہ ہمارے اپنے دائروں میں ہمیں باندھ کے رکھا ہے، اپنے خلیج تو نہیں. آج وہ بے نمازی بھی بھاگتے ہوئے آ کر کچی کو بچھا دیتا ہے. میں کہوں گا اس نالائق کو دینے کے بجائے اسے ٹھوک کر بھیج دینا چاہیے کہ تو لینے کے قابل ہے. اگر وہ مجھ پر اعتراض کرتا ہے تو میں کہوں گا کہ کم سے کم میں نماز کا پابند ہوں. ویسے تو مسیح کی نماز کے پابند ہیں، ان پر کیا اعتراض کرو گے؟ عزیزان محترم، فیض کے تعلق سے اعتراض نہ کرو. آج صرف بھڑکا بھڑکا کے قوم مہدیہ سے دور کرنے کی سازشیں رچی جا رہی ہیں. دنیا کی بڑی چیز یہ ہے کہ کیا کیا معاملات ہمارے اپنے درمیان میں آ رہے ہیں. تسبیح کے تعلق سے بھی کہ بعض افراد تسبیح میں کھڑنا یا نہ کھڑنے کو شو بنا لیا ہے. تسبیح میں کھڑنا یا نہ کھڑنے کو شو بنا لیا ہے. کیا کھڑنا ضروری؟ کیا بولنا ضروری؟ ارے وہ سن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کی. ادا کرنے کے بعد صحابہ سے فرمایا کہ حلقہ بناؤ. جو ہم کرتے ہیں وہ حلقہ بنانے کے تعلق سے اللہ کے نبی نے فرمایا. صحابہ گول کھڑے ہو گئے. کہ کیا ہم میں ایسے بھی ہیں، یعنی منافقین بھی ہیں، کافر بھی ہیں؟ صحابہ دیکھنے لگی اطراف، دیکھ بات فرمایا نہیں، ایسا کوئی بھی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل لا الہ الا اللہ. پورے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کا طریقہ کو پڑھا. اللہ کے نبی نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر فرمایا. اللہ کے نبی نے پہلے دروازہ بند کرنے کے تعلق سے فرمایا کہ بند کر دو. دروازے بند کر دیے گئے. حلقہ بنانے کے لیے کہا، حلقہ بنا دیا گیا. فرمایا لا الہ الا اللہ کہو. لا الہ الا اللہ کہا گیا. پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہوئے کہا یا اللہ تیرے بندے کھولے بھرے جس انداز سے بھی کہیں اسے قبول فرما. اس کے بعد صحابہ سے فرمایا دیکھو میں دیکھ رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلمہ طیبہ کی برکت سے تم تمام کی مغفرت فرما دے، نجات فرما دے. مغفرت فرما دی اور نجات فرما دی. یہ بند کرنا کیا تھا؟ یہ بند کرنا کیا تھا؟ ہمارے علاوہ بھی کوئی ہے؟ یہ کیوں پوچھ رہے تھے؟ یہ اتنی بڑی دولت لا الہ الا اللہ کی کہ کوئی اعتراض کرتا ہے تو سیدھا جہنم میں چلا جاتا ہے، سیدھا جہنم میں جاتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی ایسا معترض ہمارے پاس ہے تو اسے باہر کر دیں. اگر کوئی ایسا نہیں ہے یا آنا چاہتا ہے تو آ جائے. لیکن یہ کلمے کی دولت اتنی بڑی آج ہمیں حاصل ہو رہی ہے، اس کا یاد کرو، اس کا ذکر کرو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دیدار سے نواز دے. اس میں قوم مہدویہ میں پورے مہدویہ میں ایک ایک بات چھان چھان کر بتا سکتے ہیں کہ جو کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کیا ہے، وہ پوری باتیں قوم مہدویہ
اور جتنے نماز کے اور جتنے احکامات کے بارے میں جو کچھ بھی مسائل ہیں برابر طور سے علماء کے مسائل کی چھان چھان کر ہمارے پاس قوم الحمدللہ میں آج بھی عمل کرتے ہوئے آپ کو دکھائی دے سکتے ہیں. تو رہے صحبت نہ ہونے کی وجہ سے، یعنی لوگوں کے سائے میں بیٹھنا نہ کی وجہ سے. اور میں بات درمیان میں یہ بھی کہہ دوں، یہ جو ہم ڈگری لاتے ہیں، جن مدارس سے ہم ڈگری لاتے ہیں، ہمارے اپنے بڑوں نے اسے قدر کی نظر سے نہیں دیکھا. جو علمی مولوی عالم مولوی فاضل جو کچھ بھی ہم ڈگریاں لاتے ہیں، ہمارے بزرگان دین نے اسے قدر کی نظر سے نہیں دیکھا. اس لیے کہ ہم کو تجارت کرنا نہیں ہے، کسی مدرسے میں جا کر قرآن پڑھنا نہیں ہے، کسی مدرسے میں جا کر بیٹھ کر درس دینا نہیں ہے، یا کہیں بھی ان کو فروخت کرنے کا معاملہ نہیں ہے، یا کہیں بھی اسے دکھا کر امامت کرنے کا معاملہ نہیں ہے. کہ جہاں پر رینک طے ہونے کے لیے اسناد کی ضرورت پڑتی ہے، جیسا کہ بی اے بی کام بی اے ایم بی اے جو بھی معاملات ہوتے ہیں، تو آپ کو اتنا ہی رائٹ آپ کی ڈگری کی بنیاد پر، آپ کی صلاحیت کی بنیاد پر کمپنیاں دیا کرتی ہیں. اسی طریقے سے علماء کا معاملہ یہی ہے کہ جتنی ڈگری لے کر رکھتا ہے اتنی ڈگری کے اسے قدر کرتے ہوئے اسے وہاں پر تنخواہ دی جاتی ہے. کہ جیسا کوئی اچھا سا عالم ہے تو اسے صرف جمعہ کے خطبے کے لیے رکھ لیتے ہیں، اسے جمعہ کے خطبے کے 500,000 روپے طے کر دیتے ہیں. اگر کوئی 75 نماز پڑھا سکتا ہے تو اسے 5 وقت کی نماز کے الگ سے ایک حساب لگا دیا جاتا ہے. اگر کوئی قاری ہے صبح کی نماز پڑھا سکتا ہے، اس کی خوش یہانی ہے تو اسے اس کا ریٹ الگ ہے. تو اسی طریقے سے مغرب کی نماز عشاء کی نماز ہے، اس کے دانوں سے طے کیا جاتا ہے تو اس کا ریٹ ہے. جو بھی معاملہ وہ ہے ان کا معاملہ ان سے کوئی دخل نہیں، وہ اپنے طور پر عبادت کر لیتے ہیں. لیکن معاملہ مہدویہ قوم کا یہ ہے کہ جب بھی سنت ہم خوشی کے ساتھ لاتے ہیں، ہمارے والدین ہمارے اپنے بڑے قدر کی نظر سے نہیں دیکھتے، کہتے ہیں کہ کولے میں رکھتے پہلے اپنے سینے سے لگا کر کہتے ہیں یا خدا یہ سینے میں جو بھی ہے دھو کر وہ سینے کو یہ سینہ ڈال دے، وہ سڑک دھو کر یہ سڑک ڈال دے، وہ سڑک دھو کر یہ سڑک کو ڈال دے. اس لیے آپ اپنی جوتیوں میں بٹھا کر سبق دینا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ سڑک ہوتی ہے جو آپ کو عمل کے کپڑے کی صورت میں نظر آتی ہے. اسے سڑک کے اعتبار سے اس کا احترام کیا جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ قوم مہدویہ کے فقیر بھی جاتا ہے تو کوئی بھی یہاں سے گزرنے والا ہے کافر سلام علیکم مامو، سلام علیکم جی، یہ الفاظ کہتے ہیں. اس کی دنیا میں کچھ خراب بھی ہو، لیکن جیسا ہی سڑک دے دی جاتی ہے اسے مرشید کی صورت میں دیکھ کر کہتے ہیں کہ فلاں مرشید سے یہ خلیفہ ہوا ہے یا فقیر ہوا ہے. یہ سڑک کا احترام ہوتا ہے، وہ سڑک اٹھا کر پھینک دیا جاتا ہے. اسی لیے حضرت امام مہدی موعود اسرار تسلیم کے پاس کئی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تمام کے تمام عشق کا جام کیا، وہ خدا کے پاس مقبول ہوئے. آج ساری دنیا کے دلوں پر، قوم مہدویہ کے مصدقین کے دلوں پر، معتقدین کے دلوں پر آج حکومت کرتے ہیں. اور ہم اپنے نام کو جیسا ہی ان کا نام آتا ہے فوراً سے فوراً ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہوئے یا فخر محسوس کرتے ہیں، یا رحمت اللہ علیہ کہتے ہوئے فخر سے محسوس کرتے ہیں. یہ ہمارا اخلاق ہے، ہمارے بزرگان دین ہے. تو عزیزان محترم، آج خصوصاً حضرت مدنی شاہ نظام دریائے وحدت عاشرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض سے ہم تمام مستفید ہوئے ہیں. میں کہتا ہوں کہ فیض لینے کے بعد پھر سے مصدقین کے اندر بے عملی کی صورت پیدا ہونا یہ بڑی عذاب کی صورت ہے. اس لیے سوچ کر ہمیشہ کے طور پر فیض لینے کی کوشش کرو کہ ہمارے اندر انقلاب برپا ہو جائے، ہمارے ایمان میں تبدیلی آ جائے، ہمارے عشق میں پھر سے ایک دوبارہ عشق پیدا ہو، ہمارے اپنے عمل میں یہ شعلہ جمالی بن کر ہمارے عمل میں مضبوطی پیدا ہو. تو اس طریقے سے لینے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کو جھانکتا ہے اور دیکھتا ہے کہ عشق کی طرف میں آیا ہے تو عشق دیتا ہے، اور جو کوئی محبت کی طرف میں آیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جھولی میں محبت ڈالتے ہیں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ ان اسلاف یا ان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگیوں کو سامنے رکھ کر ہمیں بھی نیک عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. خصوصاً دین کا ستون جسے نماز قرار دیا ہے، عزیزان محترم، دائرے کے اندر رہ کر بھی نماز نہ پڑھنا یہ بڑی بدبختی کی علامت ہے. دائرے میں بھی وہ اپنی نماز بھی نہ پڑھے، دائرے میں بھی وہ اپنے صرف کریں، دائرے میں وہ یہ عجیب کیفیت
اسی لیے قوموں کو دیکھ کر ان کے بڑوں کو گالیاں دی جاتی ہیں. اگر قوم اچھی ہے تو ان کے بڑوں کا بھی احترام بھی کرنے لگتے ہیں. جیسا کہ دنیا کے اندر مثال ہے کہ ہمارے اپنے بچے 4 یا 5 بچے ہیں, وہ گھر میں اچھے ہیں, باہر جا کر شرارت کرتے ہیں تو محلے والے تھوکتے تھاکتے رہتے ہیں, غلط قسم کی جملے کستے رہتے ہیں, ہمیں درد ہوتا ہے. اسی طریقے سے ہمارے اپنے نوجوانوں کے اندر بے بہت ہی بے عملی کی صورت پیدا ہو رہی ہے. ہمارا اقسام کے مشروبات یا ہمارا اقسام کے ڈرگس لیتے ہوئے اپنی زندگی کو تباہ و برباد کرتے نظر آ رہے ہیں. غور کرنا چاہیے کہ ہم مہذبی ہیں تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت ہماری پوری جان ساری کی محبت ہے, صحابہ سے بھی ہماری اپنی جان ساری سے محبت ہے. حضرت مہدی موعود علیہ السلام سے ہمیں عشق ہے, صحابہ رضی اللہ تعالیٰ سے بھی عشق ہے. ان کے فیض کو حاصل کر رہے ہیں, وہ فیض کیوں اثر نہیں کر رہا؟ جبکہ ہم عمل کی صورت پیدا کریں تو خود بخود ہمارے اپنے ایمان کی بیٹری چارج ہوتی رہے گی. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اپنے وقت نماز پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. الله أكبر الله أكبر